بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 2 دن کے متعلق بات ہوئی تھی، عرفات تک اور مزدلفہ کی کچھ بات ہوئی تھی۔ میں مختصر انداز میں عرض کر رہا ہوں، ہر ایک کے ساتھ، ہر گروپ کے ساتھ علماء حقہ، مستند علماء موجود ہیں، لیکن پھر بھی میں اپنی سعادت سمجھتے ہوئے مختصر انداز میں کچھ مسائل، کچھ فضائل عرض کیے دیتا ہوں۔ جب آپ عرفات سے چلے اور مزدلفہ پہنچے تو حجاج اکرام جب مزدلفہ پہنچیں گے تو مغرب کے وقت میں نماز پڑھنا آج جائز نہیں ہے۔ عشاء کا وقت جب ہو جائے گا تو ایک اذان اور ایک اقامت کے ذریعے سے پہلے مغرب اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کریں گے۔ مغرب بعد بھی تکبیر تشریق اور لبیک، عشاء کے بعد بھی تکبیر تشریق اور لبیک یہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آج کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ لوبیا کے دانے کے بقدر جو ہے کنکر تلاش کریں گے، 70 کنکروں کو لیں گے، دھو کر کے رکھ دیں گے۔ یہ عمل مستحب ہے، وہاں سے کنکر اٹھا کر کے رکھ دینا، کوئی ناپاک چیز نہ ہو اس کو دیکھ لینا۔ اس کے بعد آج کی رات جو ہے بہت قیمتی رات ہے، شب قدر کے برابر ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت ہے، لہٰذا اس رات کو بھی قیمتی بنانا چاہیے، اعمال سے مزین کرنا چاہیے، تلاوت سے، ذکر سے آراستہ و پیراستہ کرنا چاہیے۔ صبح صادق ہوتے ہی، گویا صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا پورا وقت علماء نے لکھا ہے یہ وقوف مزدلفہ ہے، یہ حج کا یہ پہلا واجب شروع ہو رہا ہے۔ اس میں کچھ دیر کے لیے بھی رکنا اور طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے مینا کی طرف پھر روانہ ہو جانا، یہ طریقہ ہے۔ احادیث میں یہی ملتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف مزدلفہ کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں، یعنی صبح صادق ہوتے ہی جلدی نماز ادا کر لیتے فجر کی، اس کے بعد اعمال میں مشغول رہتے، چونکہ یہ وقوف مزدلفہ کا وقت ہے۔ یہاں سے طلوع آفتاب سے کچھ دیر پہلے چلنا ہے، آہستہ اطمینان کے ساتھ مینا کی طرف روانہ ہونا ہے۔ 10 تاریخ کے 3 کام اہم ہیں اور تینوں کام واجب ہیں۔ یہ متمتع اور قارن کے لیے ہے، متمتع اور قارن کے لیے 3 کام، اور جو مفرد بالحج ہے، جس نے صرف حج کا احرام باندھا ہے، اس کے لیے 2 کام ہیں۔ 3 کام کون سے؟ یہ تینوں کام واجب بھی ہیں، اس میں ترتیب بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ یعنی جب مینا پہنچیں گے تو بڑے شیطان کو کنکر مارنا، اس کے بعد جانور ذبح کرنا اور اس کے بعد حلق کرنا۔ اس سال جانور ذبح کرنے کی ذمہ داری حکومت نے لی ہے، حکومت نے جو وقت دیا اس کا انتظار کیا جائے اور اس کے بعد حلق کر لیا جائے۔ یہ تینوں کام بھی واجب ہیں اور ان تینوں کاموں میں ترتیب بھی واجب ہے، لہٰذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے صرف، یہ جو بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، اس کا وقت صبح صادق سے لے کر کے شروع ہو جاتا ہے اور زوال تک وقت یہ سنت، اس کے بعد زوال سے لے کر غروب آفتاب تک جائز وقت ہے، اس کے بعد مکروہ وقت ہے دوسرے دن صبح صادق تک، چونکہ حج کی راتیں بھی دن کے تابع ہیں، اس لیے صبح صادق تک مارا جا سکتا ہے۔ ازدحام کثیر اور مستورات ساتھ میں ہو تو کراہت بھی ساقط ہو جاتی ہے، کراہت بھی نہیں رہتی، مکروہ بھی نہیں رہتا، لہٰذا سب سے پہلے بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے۔ بڑے شیطان کو کنکر مارنے کا طریقہ کیا ہے اور کس انداز سے تینوں دن کنکر مارنا ہے اس کو سمجھنا ہے۔ بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، صرف کنکر مارنے کے وقت کی جو دعا ہے تینوں دن کی اس کو بھی سمجھنا ہے، اور کنکر مارتے وقت کیا پڑھا جائے اس کو بھی سمجھنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی کنکر مارے
7 कंकर मारने हैं बड़े शैतान को, शहादत वाली उंगली और अंगूठे से पकड़कर 5 फीट 5 गज के फासले से मारे तो ज्यादा अच्छा है। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर रग़मन लिश्शैतान वरिग़ल लिर्रहमान अल्लाहुम्मा जअलहु हज्जम मबरूरा व ज़ंबम मग़फ़ूरा व सअयम मशकूरा। ये दुआ पढ़ना मसनून है। इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह का नाम लेकर जो सबसे बड़ा और आला अल्लाह है, मैं शुरू करता हूँ उसके नाम की बरकत और उसके हुक्म की बजा आवरी के लिए शैतान के कंकर मारता हूँ। ऐ अल्लाह मेरा हज और मेरी दौड़ भाग को कबूल फरमा और गुनाह माफ़ फरमा दे। बहुत प्यारी दुआ है। इस दुआ को शहादत की उंगली और अंगूठे से पकड़ कर मारना, सीधे हाथ से मारना, ये मुस्तहब है। अगर किसी शख्स ने कोई और उंगलियों से मारा तब भी कंकर अदा हो जाएगा, लेकिन मुस्तहब के खिलाफ होगा। अगर कोई उल्टे हाथ से है, मारने का आदी है, लेफ्टी है, तो उल्टे हाथ से भी मार सकता है, लेकिन सुन्नत के खिलाफ है। लेकिन उसका वजूब उसके ऊपर से उतर जाएगा। 7 कंकर मारने हैं। जो कंकर गिर जाए नीचे उसको उठाना नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि जो कंकर मरदूद है वो नीचे गिर जाता है, वो उठाना मरदूद है। वो जो उठाएंगे कंकर वो मरदूद कंकर उठाएंगे, इसलिए मुनासिब नहीं है। हमें अपने पास इसलिए कुछ जायद कंकर पहले से लेकर चले 70 कंकर, तो वो उन कंकरों में से निकाल करके मारना है। एक एक कंकर मारना है और दुआएं पढ़नी है। यहां से कंकर मार करके जब हम जो है मीना की तरफ जा करके आज आराम कर लें, इसलिए कि 2 दिन की थकन है, खुसूसन आरफात के मैदान और मुज़दलिफा की रात की थकन है, तो कुछ आराम कर लें। यहाँ तक कि हमें इत्तला आ जाए कि जानवर ज़बा हो गया है, उसके बाद हम हलक करें तो सारी चीज़ें हलाल हो गई सिवाय बीवी के। यानी अब सिले हुए कपड़े हम पहन सकते हैं, खुशबू लगा सकते हैं, खुशबू वाले साबुन से हम नहा सकते हैं, नाखून तराश कर सकते हैं, बाल जो है जायद उसको भी काट सकते हैं। बस बीवी अभी हलाल नहीं, बीवी तवाफ ज़ियारत के बाद हलाल होगी। अब एक अहम तरीन मसला समझना है, क्या इन तीनों कामों से पहले, यानी अभी हम मुज़दलिफा से निकले तो तवाफ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, कोई हरज नहीं। वहीं से मुज़दलिफा से तवाफ ज़ियारत के लिए जाया जा सकता है। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले खाना, अपने ख़ानदान की मस्तूरात को छोटे बच्चों के साथ जो उस वक्त थे सहाबा इकराम, उनके साथ रवाना कर दिया था। लिहाजा अगर कोई शख्स ऐसा करना चाहे, इसलिए मसला समझना चाहिए। ये जो 3 काम मैंने अर्ज किए हैं, बड़े शैतान को कंकर मारना 10 तारीख को, और जानवर ज़बाह करना और हलक करना, मुख्तसर ये कि इन तीनों कामों से पहले या इन तीनों कामों के बीच में या इन तीनों कामों के आखिर में, यानी तीनों काम हो जाए फिर तवाफ ज़ियारत करना सब जायज़ है। लेकिन थोड़ा सा मसले का फ़र्क है, उसको समझना है। इन तीनों कामों से पहले या तीनों कामों के बीच में अगर तवाफ ज़ियारत के लिए कोई हाजी साहिब या साहिबा जाती हैं, तो इस सूरत में वो एहराम की पाबंदियों के साथ जाएंगे, एहराम की पाबंदियों के साथ जाएंगे, और जो पाबंदियां अब तक ममनुआत एहराम के सिलसिले में आपने सुनी है वो सारी पाबंदियां आयद होगी। और अगर वहां पहुंचे तो इस सूरत में पाबंदियों का ख्याल रखते हुए अपने तवाफ भी करें। 7 चक्कर 8 बोसे ये तवाफ हैं। तवाफ के शराइत आपने पहले भी सुन लिए थे। मुख्तसर ये है कि तवाफ के शराइत में ख़ास तौर पर ये कि बावुज़ू होना ज़रूरी है। अगर 4 चक्कर से पहले पहले किसी का वुज़ू टूट गया तो इस सूरत में चारों चक्कर उसके गए, चूँकि अक्सर चक्कर बग़ैर वुज़ू के हो गए, इसलिए उस चारों चक्कर दोबारा करने पड़ेंगे। अगर 5वें चक्कर में उसका वुज़ू टूटा तो 4 चक्कर शुमार होंगे, वुज़ू करके आएं और 5वें से शुरू करें। अगर 6ठे में टूटा तो 5 हो गए, अब वुज़ू करके आए 6ठे से शुरू करें। 7वें में अगर टूटा तो 6 हो गए, अब वुज़ू करके आए 7वां चक्कर फिर शुरू करें।
یہ اس کی ترتیب ہے۔ طواف کیا اور طواف میں نیت بھی شرط ہے، نیت کے ساتھ، نیت کی شروع میں اس بوسہ دیا، ہر چکر کے بعد بوسہ دیا اور آخر میں بوسہ دیا، 7 چکر اور 8 بوسوں کا نام طواف ہے۔ یہ طواف کیا اور طواف کے بعد اگر کسی شخص نے طواف قدوم کر لیا تھا اور اس کے بعد واجب سعی کر لی تھی تو اب یہاں پر انہیں سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے ان کا یہ اہم ترین حج کا رکن، تیسرا رکن، ایک نیت اور تلبیہ تھا وہ بھی ہو گیا، ایک رکن اعظم عرفہ وہ بھی پورا ہو گیا اور طواف زیارت بھی ہو گیا الحمدللہ۔ اور حج کا یہ جو واجب تھا 5ویں نمبر پر سعی، یہ رہ گئی تھی، اس کو بھی کر لیا۔ اگر اس کو طواف قدوم کے ساتھ کیا تھا تو وہ سعی جو ہے وہ ابھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ واجب بھی ادا ہو چکا ہے۔ پہلا واجب حج کا وقوف مزدلفہ، دوسرا تینوں دن کے شیطان کو یعنی رمی جمرات کرنا، کنکر مارنا، اور تیسرا جانور ذبح کرنا، چوتھا حلق کرنا، 5واں سعی کرنا اور چھٹا طواف وداع کرنا، طواف وداع کہیں۔ تو اب سعی ہو چکی ہے، یہاں سے اب سیدھے مکہ مکرمہ جانا ہے۔ اگر وہاں کوئی ضرورت ہے پیش آ رہی ہے مکہ مکرمہ میں تو اس صورت میں وہ ضرورت جلدی سے نمٹائیں، کوشش کریں کہ ساری نمازیں مینا میں ہوں۔ اگر ظہر کی نماز وہاں ہو جاتی ہے تو بعض علماء نے جیسے کہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں، سنت کے خلاف نہیں ہے، وہاں پڑھ لیں اور اس کے بعد میں مینا آ جائیں۔ کوشش اس بات کی کریں کہ رات مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں۔ ہر سال کوئی نہ کوئی مسئلہ چلتا ہے، گزشتہ سال بھی کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر مینا میں قیام نہ کیا اور مکہ مکرمہ میں ہی یا عزیزیہ میں کوئی شخص رات سو گیا اپنے کمرے میں جا کر، یا شیشہ میں سو گیا یا مکہ میں سو گیا تو کیا اس پر دم آئے گا؟ نہیں، دم نہیں آئے گا، یہ سنت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف عمل کرنے پر دم نہیں آتا۔ اب یہاں سے یہ جو ہے مکہ مکرمہ سے مینا پہنچ جائیں۔ 13 اور 14 اور 12 اور 13 یعنی 11 12 اور 13 کی کنکر اور اس کے کچھ مسائل انشاءاللہ میں کل انشاءاللہ عرض کر دوں گا، چونکہ یہ ویڈیو بڑی ہو رہی ہے اور مسائل تو اور بھی گہرائی میں ہیں لیکن سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔